بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم غزوات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور آج ہمارا موضوع ہے غزوہ رجی کا دن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا اور حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس جماعت کا امیر بنایا۔ یہ ثابت حضرت عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نانا ہیں۔ چنانچہ یہ حضرات روانہ ہوئے۔ جب عصفان اور مکہ کے درمیان حداتہ مقام پر پہنچ گئے تو حذیل کے قبیلہ بنو لحان سے اس جماعت کے لوگوں نے تذکرہ کیا تو بنو لحان تقریباً 113 اندازوں کو لے کر ان کا پیچھا کرنے کے لیے چلے اور ان کے نشانات قدم پر چلتے چلتے اس جگہ پہنچے جہاں اس جماعت نے پڑاؤ کیا تھا۔ یہ حضرات مدینہ سے کھجوروں کا زیادہ سفر لے کر چلے تھے۔ ان کی گٹھلیاں بنو لحان کو اس جگہ ملی، جسے دیکھ کر بنو لحان نے کہا یہ تو یثرب مدینہ کی کھجوریں ہیں۔ چنانچہ بنو لحان ان کے پیچھے چلتے چلتے ان تک پہنچ گئے۔ جب حضرت عاصم اور ان کے ساتھیوں کو اس کا پتہ چلا تو وہ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے اور بنو لحان نے آ کر ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان سے کہا کہ ہم تم سے پختہ وعدہ کرتے ہیں، اگر تم ہمارے پاس نیچے اتر آؤ گے تو ہم تم میں سے ایک آدمی کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم نے کہا میں تو کسی کافر کے عہد میں آنا نہیں چاہتا ہوں، اور یہ دعا کی کہ اے اللہ ہماری طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچا دے۔ اس پر بنو لحان نے اس جماعت سے جنگ شروع کر دی اور حضرت عاصم کو ان کے ساتھ ساتھیوں سمیت تیروں سے شہید کر دیا، اور حضرت خبیب اور حضرت زید اور ایک اور صحابی زندہ رہ گئے۔ بنو لحان نے ان کو پھر عہد و پیما دیا، جس پر تینوں نیچے اتر آئے۔ جب بنو لحان نے ان تینوں پر قابو پا لیا تو ان لوگوں نے ان کی کمانوں کی تانت اتار کر ان کو تانت سے باندھ دیا۔ اس پر اس تیسرے صحابی نے کہا یہ پہلی بد عہدی ہے، ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ کافروں نے انہیں ساتھ لے جانے کے لیے بہت کھینچا اور زور لگایا، لیکن یہ نہ مانے۔ آخر انہوں نے ان کو شہید کر دیا اور حضرت خبیب اور حضرت زید کو لے جا کر مکہ میں بیچ دیا۔ حارث بن عامر بن نوفل کی اولاد نے حضرت خبیب کو خرید لیا۔ حضرت خبیب نے ہی حارث بن عامر کو جنگ بدر کے دن قتل کیا تھا۔ یہ کچھ عرصہ ان کے پاس قید رہے، یہاں تک کہ جب ان لوگوں نے حضرت خبیب کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تو حضرت خبیب نے حارث کی ایک بیٹی سے زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے استرا مانگا۔ اس نے ان کو استرا دے دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میری بے خیالی میں میرا ایک بیٹا چلتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا، انہوں نے اسے اپنی ران پر بٹھا لیا۔ میں نے جب اسے یوں بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں بہت گھبرا گئی کہ ان کے ہاتھ میں استرا ہے، کہیں یہ میرے بیٹے کو قتل نہ کر دے۔ وہ میری گھبراہٹ کو بھانپ گئے تو انہوں نے کہا کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ انشاءاللہ میں یہ کام بالکل نہیں کروں گا۔ وہ کہا کرتی تھی کہ میں نے حضرت خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ انگور کے ایک خوشے میں سے کھا رہے تھے، حالانکہ اس دن مکہ میں کوئی پھل نہیں تھا اور وہ خود لوہے کی زنجیر میں بندھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ کہیں سے جا کر لا بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو اپنے غیب سے رزق عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ ان کو قتل کرنے کے لیے وہ لوگ ان کو حرم سے باہر لے چلے۔ انہوں نے ذرا مجھے چھوڑ دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ چنانچہ نماز سے فارغ ہو کر ان کے پاس واپس آئے اور ان سے کہا اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے کہ میں موت سے گھبرا گیا ہوں تو میں نماز پڑھتا۔ شہادت کے وقت 2 رکعت پڑھنے کی سنت کی ابتدا سب سے پہلے حضرت خبیب نے کی۔ پھر انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑنا۔ پھر انہوں نے یہ اشعار پڑھے جب مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہے تو اب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے لیے قتل ہو کر کس کروٹ گروں گا، اور میرا یہ قتل ہونا اللہ کی ذات کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ چاہے تو وہ میرے جسم کے کٹے ہوئے حصوں میں برکت ڈال سکتا ہے۔ پھر عقبہ بن حارث نے کھڑے ہو کر ان کو قتل کیا۔ حضرت عاصم نے جنگ بدر کے دن قریش کے ایک بڑے سردار کو قتل کیا تھا، اس لیے قریش نے کچھ آدمیوں کو بھیجا کہ وہ ان کے جسم کا کچھ حصہ کاٹ کر لے آئے جس سے وہ ان کو پہچان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا ایک غول ان کے جسم پر بھیج دیا، جنہوں نے ان کو قریب نہ آنے دیا، چنانچہ وہ ان کے جسم میں سے کچھ نہ لے جا سکے۔ حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے بعد قبیلہ ازل اور قبیلہ کارا کی ایک جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگوں میں اسلام آ چکا ہے، آپ ہمارے ساتھ کچھ صحابہ بھیج دیں جو ہمیں دین کی باتیں سمجھائیں اور ہمیں قرآن پڑھائیں، اسلام کے احکام ہمیں سکھائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے ساتھیوں سے 6 آدمی بھیج دیے اور راوی نے ان 6 آدمیوں کو تذکرہ بھی کیا۔
چنانچہ یہ حضرات اس جماعت کے ساتھ چل پڑے۔ جب یہ مقام رجی پر پہنچے، یا قبیلہ حذیل کا ایک چشمہ ہے جو حجاز سے ایک کنارے پر حدا مقام کے شروع میں ہے، تو اس جماعت نے ان صحابہ سے غداری کی اور انہیں قبیلہ حذیل کو ان کے خلاف مدد کے لیے بلا لیا۔ یہ حضرت صحابہ اطمینان سے اپنی قیامگاہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ اچانک ان کو ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے بہت سے آدمیوں نے گھیر لیا۔ یہ حضرات گھبرا گئے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان سے لڑنے کے لیے اپنی تلواریں ہاتھوں میں پکڑ لی، تو کافروں نے ان سے کہا، اللہ کی قسم ہم تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ ہم تو تمہارے بدلہ میں مکہ والوں سے کچھ مال لینا چاہتے ہیں۔ ہم تمہیں اللہ کا عہد و پیمان دیتے ہیں کہ ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ حضرت مرثد اور حضرت خالد بن بقیر اور حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم کسی مشرک کا عہد و پیمان کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اور حضرت عاصم بن ثابت نے مندرجہ ذیل اشعار پڑھے، میں بیمار نہیں ہوں بلکہ میں تو طاقتور تیر انداز ہوں، میری کمان میں مضبوط تانت لگا ہوا ہے، لمبے اور چوڑے پھل والے تیرا اس کمان کے اوپر سے پھسل جاتے ہیں، موت حق ہے اور زندگی باطل یعنی فانی ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے وہ آدمی کے ساتھ ہو کر رہے گا اور آدمی اسی طرف لوٹ کر جائے گا۔ اگر میں تم لوگوں سے جنگ نہ کروں تو میری ماں مجھے گم کر دے، یعنی میں مر جاؤں۔ اور حضرت عاصم نے یہ اشعار پڑھے، میں ابو سلیمان ہوں اور میرے پاس تیر ساز مقد کے بنائے ہوئے تیر ہیں اور میرے پاس دہکتی ہوئی آگ کی طرح کمان ہے۔ تیز رفتار اونٹوں پر سوار ہو کر جب بہادر آدمی آئے تو میں کپ کپی محسوس نہیں کرتا ہوں، کیونکہ بہادر ہوں، بزدل نہیں ہوں۔ اور میرے پاس ایسی ڈھال ہے جو کم بال والے بیل کی کھال سے بنی ہوئی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ آسمان سے نازل ہوا ہے میں اس پر ایمان لانے والا ہوں۔ یہ اشعار بھی پڑھا، میں ابو سلیمان ہوں، میرے جیسا بہادر ہی تیر چلاتا ہے اور میری قوم ایک معزز قوم ہے۔ پھر حضرت عاصم نے ان کافروں سے لڑائی شروع کر دی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے اور ان کے دونوں ساتھی بھی شہید ہو گئے۔ جب حضرت عاصم شہید ہو گئے تو قبیلہ حذیل نے ان کا سر کاٹنا چاہا تاکہ یہ سر سلافہ بنت سعد بن شہید کے ہاتھ بیچ دیں، کیونکہ جب حضرت عاصم نے سلافہ کے بیٹے کو جنگ احد کے دن قتل کیا تھا تو سلافہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اسے حضرت عاصم کا سر مل گیا تو وہ ان کی کھوپڑی میں شراب پیے گی۔ جب قبیلہ حذیل کے لوگوں نے ان کا سر کاٹنے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا ایک غول بھیج دیا جس نے حضرت عاصم کے جسم کو ہر طرف سے گھیر لیا، اور ان مکھیوں نے قبیلہ حذیل کے لوگوں کو ان کے قریب نہ آنے دیا۔ جب یہ مکھیاں ان کے اور حضرت عاصم کے درمیان حال ہو گئی تو ان لوگوں نے کہا ان کو ایسے ہی رہنے دو، جب شام کو یہ مکھیاں چلی گئی تو پھر ہم آ کر ان کا سر کاٹ لیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی کی ایسی روح بھیجی جو ان کی ناش کو بہا کر لے گئی۔ حضرت عاصم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوا تھا کہ وہ بھی کسی مشرک کو ناپاک ہونے کی وجہ سے ہاتھ نہیں لگائیں گے اور نہ کوئی مشرک ان کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ شہد کی مکھیوں نے ان کافروں کو قریب نہ آنے دیا تو وہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ مومن بندے کی ایسے ہی حفاظت فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت عاصم نے اپنی قوم کے لیے یہ نظر مانی تھی کہ انہیں کوئی مشرک ہاتھ نہ لگا سکے اور نہ وہ کسی مشرک کو ہاتھ لگائیں گے، لیکن جیسے وہ زندگی میں مشرکوں سے بچے رہے ایسے ہی ان کی وفات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرکوں سے حفاظت کی فرمائی۔ اور حضرت خبیب، حضرت زید بن دسنہ اور حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہم نرم پڑ گئے اور زندہ رہنے کی ترجیح دی اور خود کو ان کافروں کے ہاتھوں میں دے دیا، یعنی ان کے حوالے کر دیا۔ ان لوگوں نے ان تینوں کو قیدی بنا لیا، پھر وہ انہیں مکہ جا کر بیچنے کے لیے چلے گئے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ مقام زہران پر پہنچے تو حضرت عبداللہ بن طارق نے اپنا ہاتھ کسی طرح رسی سے نکال لیا اور پھر انہوں نے اپنی تلوار پکڑ لی اور وہ کافروں سے پیچھے ہٹ گئے اور ان کو پتھر مارنے لگے، یہاں تک کہ ان کو پتھر مار مار کر شہید کر دیا۔ چنانچہ ان کی قبر زہران میں ہے اور وہ کافر حضرت خبیب اور حضرت زید کو لے کر مکہ آئے اور قبیلہ حذیل کے 2 آدمی مکہ میں قید تھے۔ ان کافروں نے ان دونوں حضرات کو اپنے 2 قیدیوں کے بدلے میں قریش کے ہاتھ بیچ دیا۔ حضرت خبیب کو حجیر بن ابی حاہب تمیمی نے خریدا اور حضرت زید بن دسنہ کو حضرت صفوان بن امیہ نے اس لیے خریدا تاکہ انہیں اپنے باپ کے بدلہ میں قتل کر سکے۔ چنانچہ صفوان نے نستامی نامی اپنے غلام کے ساتھ ان کو تنعیم بھیجا اور قتل کرنے کے لیے ان کو مکہ حرم سے باہر نکلا۔ قریش کا ایک مجمع جمع ہو گیا جن میں ابو سفیان بن حرب بھی تھے۔ جب حضرت زید کو قتل کرنے کے لیے آگے کیا گیا تو ان سے ابو سفیان نے کہا، اے زید میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم کو یہ پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے پاس ہوں
اور ہم تمہاری جگہ ان کی گردن مار دیں اور تم اپنے اہل و عیال میں رہو؟ تو حضرت زید نے جواب دیا، میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاں ہیں وہیں ان کو ایک کانٹا چبھے، اور اس تکلیف کے بدلہ میں اپنے اہل و عیال میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، میں نے کسی کو کسی سے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ پھر زید کو نسطاس نے قتل کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت خبیب بن عدی کے بارے میں مجھے حضرت عبداللہ بن ابی نجی نے بتایا کہ انہیں یہ بتایا گیا کہ حجیر بن ابی احاب کی باندی ماریہ جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی نے بیان دیا کہ حضرت خبیب کو میرے پاس میرے گھر میں قید کیا گیا تھا۔ ایک دن میں نے ان کو جھانک کر دیکھا تو ان کے ہاتھ میں آدمی کے سر کے برابر انگور کا ایک خوشہ تھا جسے وہ کھا رہے تھے، اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اس وقت روئے زمین پر کھانے کے قابل انگور کہیں بھی نہیں تھا۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔